یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہوتا ہے، تبھی علم دین سینے میں اترتا ہے۔ لیکن عالم اسباب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو، کچھ امور کو سبب بنایا ہے کہ انسان جب ان کو اختیار کرتا ہے تو اس کے لیے علم کی اور کامیابی کی راہیں جو ہیں وہ کشادہ ہو جاتی ہیں۔ اور علماء فرماتے بھی ہیں کہ انسان کو زندگی میں خود سے تجربات نہیں کرنے چاہیے، کچھ تجربات تو خود ہی کرنے ہوتے ہیں، لیکن جس فیلڈ میں بھی انسان کام کرنے جا رہا ہے، خواہ وہ علمی فیلڈ ہو یا تجارت کے حوالے سے کوئی بزنس ہو یا کوئی بھی زندگی کا شعبہ ہو، تو انسان کو دیکھنا چاہیے کہ جس راہ کو، جس فیلڈ کو میں نے اپنایا ہے، اپنی زندگی کا گویا کہ ایک اس کو حصہ بنایا ہے، تو اس فیلڈ میں، اس فن میں اور اس کام میں آج تک جن افراد نے ترقی حاصل کی اور ایک نام کمایا، تو ان کی ترقی کا سفر کیسے طے ہوا، انہوں نے کن حالات میں اس فن کے یا اس کام کے تقاضوں کو نبھایا اور وہ اس کامیابی تک پہنچے، اللہ تعالیٰ نے ان کو سرخروئی عطا کی۔ تو اپنی فیلڈ سے تعلق رکھنے والے افراد کی کامیابیوں اور ان کی زندگی اور ان کی محنت اور اسٹرگل جو بھی انہوں نے ایفرٹس کی ہیں، اگر ان پر ہم نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے مزید راہیں کشادہ ہوں گی۔ یعنی مثال کے طور پر طلبہ کرام کے لیے جو ہمارے اسلاف ہیں، علماء کرام ہیں، جید علماء کرام، ان کی سیرت پڑھنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ یعنی جیسے کہ اردو کے فتاوی جات ہوتے ہیں، جیسے فتاوی فیض الرسول ہے، وقار الفتاوی ہے، یا دیگر سنی علماء کے جو فتاوی ہیں، تو ان کے شروع میں عام طور پر ان کے تعارف اور حالات زندگی ملتے ہیں۔ تو جس طرح ہم اصل کتاب پڑھتے ہیں تو کتاب کے جو مصنف ہیں ان کے کچھ حالات بھی ہمیں پڑھنے چاہیے، جیسے کہ فتاوی شارح بخاری ہے، مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بڑی شاندار تصنیف ہے۔ آپ شارح بخاری ہیں، نزہۃ القاری کی بھی آپ نے شرح لکھی، تو فتاوی شارح بخاری کی ابتدا میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مختصر سا تعارف، آپ کا حالات زندگی کا ایک مضمون وہاں موجود ہے، وہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے اور انسان کو بڑی ایک ترغیب ملتی ہے، تحریک ملتی ہے کہ ہمارے علماء کرام نے اتنا بڑا مقام و مرتبہ پایا، اتنی فقاہت ان کو عطا کی گئی، تو اس کے پیچھے عالم اسباب کے اعتبار سے ان کی کتنی کوششیں کار فرما تھیں۔ تو جب علماء کرام کے وہ حالات زندگی ہم پڑھیں گے تو ہماری زندگی میں بھی اور حصول علم دین کے لیے آنے والی جو رکاوٹیں ہیں، تو ان رکاوٹوں کو ہٹانے اور اپنی راہوں کو واضح کرنے اور کشادہ کرنے اور آگے بڑھنے کے انشاءاللہ مواقع بھی پیدا ہوں گے اور حوصلہ بھی ملے گا۔ اسی طرح اگر تجارت کے حوالے سے کوئی بزنس کر رہا ہے تو اسے بھی چاہیے کہ اپنی فیلڈ کے جو ماہر افراد ہیں ان کی زندگی کو اسٹڈی کرے اور دیکھے کہ وہ کس انداز میں آگے چلے اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترقی عطا فرمائی۔ تو بڑوں کے اور کامیاب لوگوں کے تجربوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور وقت کا اچھا استعمال بھی کرنا چاہیے۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی نعمتوں سے نوازا ہے جن میں وقت انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ یعنی اگر آپ وقت کا اور مال کا کمپیریزن کریں تو اگرچہ لوگ مال ہی کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، فوقیت دیتے ہیں، لیکن در حقیقت مال سے بھی زیادہ قیمتی چیز انسان کا وقت ہوا کرتا ہے۔ وقت کی بڑی اہمیت ہے اور انسان ذہین ہو یا ذہین نہ ہو، سست ہو یا چست ہو، جس طبقے کا بھی، جس معاشرے کا بھی اور جس عمر کا بھی شخص ہو، تو وقت سب کو یکساں ملتا ہے، لیکن ہر شخص وقت کا ایک جیسا استعمال نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک ساتھ زندگی گزارنے والے افراد ایک ہی وقت میں مختلف ہمیں راہوں میں اور مختلف منازل پر نظر آتے ہیں کہ وہ اشخاص جنہوں نے وقت کی قدر کی، اس کا اچھا استعمال کیا، اس کو اچھے انداز میں یوٹیلائز کیا، تو وہ اپنی مراد کو پہنچے، اور وہ لوگ جو صرف وقت کی کمی کا رونا روتے رہے اور فضول کاموں میں، لا یعنی کاموں میں انہوں نے اپنی زندگی کی قیمتی لمحات گنوائے، تو عمر کا ایک حصہ گزر جانے کے باوجود وہ کسی منزل تک نہیں پہنچ پاتے اور اپنے آپ کو زندگی میں ناکام سمجھتے ہیں۔ تو انسان شروع ہی سے اگر وقت کی قدر کرے اور وقت کا اچھا استعمال کرے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انسان کم وقت میں بھی اچھی منزل پا سکتا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نیک اعمال کے ذریعے آخرت کی حقیقی منزل کو بھی سنوارنے، اس کو اچھا بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو وقت انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ کسی انسان کی ترقی اور ناکامی میں کئی اسباب ہو سکتے ہیں، لیکن ترقی اور کامیابی اور اسی طرح ناکامی اور خسارے کے اسباب میں سے ایک بنیادی سبب وقت کا اچھا استعمال ہونا یا وقت کو ضائع کرنا ہے۔
ہمیں وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں، انسان ان کو بظاہر چھوٹا سمجھتا ہے، لیکن ان کی خاطر انسان کے بعض اوقات کئی گھنٹوں گزر جاتے ہیں. مثال کے طور پر اگر کسی نے کوئی ریسرچ کرنی ہے اور کوئی علمی بات دیکھنی ہے، یا اپنے فیلڈ کے حوالے سے اس نے کچھ آگاہی حاصل کرنی ہے، اویئرنیس حاصل کرنی ہے، تو عام طور پر نیٹ کا استعمال کیا جاتا ہے کہ ہم اپنی مطلوبہ چیز کو سرچ کریں. تو انسان 1-2 منٹ کے کام کے لیے جب انٹرنیٹ کا استعمال شروع کرتا ہے تو طے در طے پوسٹیں آتی ہیں، مختلف قسم کے میسیجز آتے ہیں، اور انسان پھر اس میں محو ہوتا چلا جاتا ہے. یہ کئی مرتبہ کا آپ لوگوں کا بھی مشاہدہ ہوگا کہ انسان جب مختصر سے چھوٹے سے کام کے لیے بھی انٹرنیٹ پر جب ایکٹیو ہوتا ہے تو پھر انسان کہاں سے کہاں نکل جاتا ہے، اور بعض اوقات کئی گھنٹوں نہیں تو ایک کافی وقت جو ہے وہ اس میں گزر جاتا ہے. اور بعد میں انسان کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے کام تو صرف 5 منٹ کا کرنا تھا، لیکن اس 5 منٹ کے کام کے لیے انٹرنیٹ مجھے کہاں سے کہاں لے گیا. انٹرنیٹ کا ہر اعتبار سے استعمال ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جائز استعمال کرنے کی اور اس کے ذریعے اپنے دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. ہر چیز کا اچھا اور برا استعمال ہوتا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ ناجائز استعمال اس کی تو کسی صورت میں پذیرائی نہیں کی جائے گی، مذمت ہی کی جائے گی، لیکن بعض اوقات فضول استعمال ہوتا ہے. تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہمارے کاموں میں جو رکاوٹ بننے والی دیگر چیزیں ہیں ان میں ایک چیز کیا انٹرنیٹ کا حد سے زیادہ اور فضول استعمال تو نہیں. اسی طرح موبائل ہے یا جو بھی ڈیوائسز ہوتی ہیں تو اس میں بھی انسان اپنا وقت جو ہے وہ کافی صرف کر دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے. یوں ہی اگر معاشرے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو انسان نے معاشرے میں رہنا ہے، سب سے کٹ کے نہیں رہ سکتا. کچھ رشتے ہوتے ہیں، تعلق ہوتے ہیں کہ انسان کی زندگی کا گویا کہ وہ حصہ بن جاتے ہیں. تو ایک ملنے کا اور ملاقات کرنے کا معاملہ ہوتا ہے، لیکن یاد رکھے کہ ہر ملاقات ضروری نہیں ہوتی، اور ہر ایک شخص سے ملنا یہ ضروری بھی نہیں ہوتا. تو جو ضروری تعلقات ہیں، جو شرعاً بھی جن سے معاملات کرنا ضروری ہیں، یا دین یا دنیا کا نفع ہے، تو اس میں ہمیں اپنا وقت بالکل دینا چاہیے. لیکن فضول قسم کی جو ملاقاتیں ہیں جس میں نہ سامنے والے کا فائدہ ہے نہ ہمارا فائدہ ہے، تو اس میں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے. تو وقت کے ضائع ہونے میں ایک بہت بڑا کردار اس چیز کا بھی ہے کہ انسان فضول قسم کی ملاقاتیں اور فضول قسم کے تعلقات اپنائے رکھتا ہے، اور ان کو نبھانے میں اپنے مقصد سے ہٹ جاتا ہے. تو تعلقات ہوں، اچھے ہوں، شریعت کے دائرے میں ہوں، اور ایسے دوست ہوں کہ جو ہمیں دین اور دنیا کے حوالے سے مددگار کے طور پر ثابت ہوں اور وہ ہمیں اچھی راہ پر لگائیں. یوں ہی دیکھتے چلے جائیں تو وقت کے ضائع ہونے کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان اسباب سے ہمیں بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. وقت کے حوالے سے ایک بڑا پیارا جملہ میں نے کتاب میں پڑھا تھا کہ آپ کے پاس جو موجودہ وقت ہے، جو وقت آپ کے پاس موجود ہے، جو رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وقت عطا کیا ہے، اگر اس کا اچھے انداز میں آپ استعمال کر لیں، موجودہ وقت کی قدر کر لیں اور اس میں کوئی اچھا کام کر لیں، تو آنے والا وقت انشاءاللہ بہتر ہوگا. ورنہ موجودہ وقت کو ضائع کرنے والے، اس کی قدر نہ کرنے والے، یا موجودہ وقت میں اچھے کام نہ کرنے والے اپنے آنے والے وقت کو اپنے لیے آزمائشوں کا ایک انبار بناتے ہیں. وہ دنیاوی اعتبار سے بھی آزمائش ہو سکتی ہے، اور معاذ اللہ اخروی اعتبار سے بھی، قیامت کے اعتبار سے بھی، آخرت کی زندگی کے اعتبار سے بھی دشواری کا معاملہ ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں موجودہ وقت کو اچھے انداز میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. موجودہ وقت اچھے انداز میں گزاریں گے تو انشاءاللہ آنے والا وقت ہمارے لیے بہتر ہوگا. اور وقت، جس طرح میں نے ذکر کیا شروع میں کہ وقت بڑی نعمت ہے، اور مال کے مقابلے میں وقت بڑی نعمت ہے. اگر کوئی شخص ہمارا مال ہم سے لے لیتا ہے، غصب کر لیتا ہے، چھین لیتا ہے، یا ہمارا کوئی مالی نقصان کر دیتا ہے، ہماری کوئی چیز ضائع کر دیتا ہے، تلف کر دیتا ہے، تو ہمیں بڑا غصہ آتا ہے، اور اس مال کے چلے جانے پر ہمیں افسوس بھی بہت ہوتا ہے کہ یہ اتنی قیمتی میرے پاس چیز تھی، یہ ضائع ہو گئی، فلاں کی وجہ سے مجھے مالی اعتبار سے لاس ہو گیا. مال کے ضائع ہونے پر یہ ایک انسانی فطرت ہے، افسوس ہوتا ہے. لیکن ہمیں غور کرنا چاہیے کہ بعض افراد ایسے بھی ہوتے ہیں، یا بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہمارے وقت کو ضائع کرتے ہیں. تو اگر کسی فضول کام کی وجہ سے، یا فضول افراد کی وجہ سے، یا فضول معاملات کی وجہ سے ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے تو ہمیں اس پر بھی افسوس ہونا چاہیے. کیونکہ مال جو ضائع ہو جاتا ہے
تو اس کے واپس آنے کی امید رکھی جا سکتی ہے، وہ ریکور ہو سکتا ہے۔ یعنی انسان بعض اوقات مال کماتا ہے، نقصان ہو جاتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو برکت عطا فرماتا ہے اور پہلے سے کئی گنا زیادہ مال اس کو واپس عطا کر دیا جاتا ہے۔ تو مال ایک ایسی شے ہے کہ جو ضائع ہونے کے بعد، چھننے کے بعد دوبارہ ملنا ممکن بھی ہے، واقع بھی ہے، لیکن یاد رکھیں کہ جو وقت ہمیں ملا، اچھے انداز میں گزارا یا برے انداز میں گزارا، یہ انسان کے اپنے نیت اور ارادے پر ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن جو وقت گزر گیا اب وہ کسی صورت واپس نہ آئے گا۔ موبائل کے حوالے سے اگر ایک مثال لے لیں کہ مختلف قسم کے پیکیجز ہوتے ہیں کہ اتنے ایس ایم ایس فری ہیں، اتنے منٹ آپ بات کر سکتے ہیں، تو لوگوں کی بڑی رغبت ہوتی ہے کہ کم پیسے میں ہمیں اتنے منٹس مل رہے ہیں اور ہم کال وغیرہ کر سکتے ہیں اور اس سہولت سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو چند سکوں کی خاطر ہم کیا کرتے ہیں، اگر 100 روپے کا مثال کے طور پر بیلنس ڈلوایا اور ہمیں کچھ منٹس فری ملے ہیں کہ آپ کال کر سکتے ہیں، تو اب اس 100 روپے کا استعمال کرنے کے لیے ہم بعض اوقات گھنٹوں گھنٹوں کال کرتے ہیں اور بظاہر اس کال کا کوئی نہ خود کو فائدہ ہوتا ہے، نہ جس کو کال کی ہے اس کو فائدہ ہوتا ہے، بس حال احوال کے نام پر، گپ شپ کے نام پر بعض اوقات گھنٹوں انسان گزار دیتا ہے اور بعد میں خوش بھی ہوتا ہے کہ جو مجھے پیکیج ملا تھا، جو سہولت ملی تھی، اس سے میں نے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ یقیناً آپ نے ملی ہوئی اس آفر سے فائدہ تو اٹھایا، لیکن اس فائدہ اٹھانے کے لیے چند روپے کے نفع کے لیے آپ نے اپنا کتنا وقت ضائع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے معاشرے میں ہی کئی افراد ہوتے ہیں، دینی اعتبار سے بھی، دنیاوی اعتبار سے بھی ہمارے ساتھ رہتے ہیں، اور جتنا وقت ہمیں ملا ہے شب و روز اتنا ہی انہیں ملتا ہے، لیکن وہ اچھا استعمال کرتے ہیں، لغویات سے بچ کر اپنی مقصد کی راہ کو اپناتے ہیں، تو وہ دیکھتے ہی دیکھتے اپنی منزل کو پا لیتے ہیں۔ تو ہمیں وقت کا اچھا استعمال کرنا چاہیے۔ ایک محاورہ اس پر میں پیش کروں گا کہ انسان کو وقت کی قدر بھی کرنی چاہیے اور محنت بھی کرنی چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ وقت کی قدر ہو، پھر اس وقت میں اچھے انداز میں کام کیا جائے اور مسلسل کوشش کی جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی کوشش کو ضائع نہیں کرتا، ایک نہ ایک دن بندے کو اس کی منزل مل جاتی ہے۔ ایک عربی کا بڑا پیارا محاورہ ہے جو عام طور پر درس نظامی کے طلبہ کرام کو سنایا بھی جاتا ہے، وہ پڑھتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں، بڑا پیارا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یعنی صرف درس نظامی کے طلبہ ہی نہیں بلکہ ہر مسلمان کو اپنے جائز اور نیک مقاصد میں اپنے وقت کا اچھا استعمال بھی کرنا چاہیے اور اس وقت میں محنت کرنی چاہیے، اور محنت بھی ڈھنگ سے کرنی چاہیے، مستقل مزاجی کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کامیابی ملنے کی امید پر انسان کو کوشش کرنی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ بندے کی کوشش کو رائیگاں نہیں فرماتا۔ عربی کا بڑا پیارا مقولہ ہے، کسی نے کہا کہ من طلب شیئن، جو کسی چیز کی طلب کرتا ہے، جو شخص کسی چیز کی طلب کرتا ہے، وجدہ، اور اس چیز کی طلب کے لیے کوشش بھی کرتا ہے۔ انسان بہت امیدیں باندھتا ہے اور بہت خواہشات اپناتا ہے، لیکن اگر وہ جائز خواہشات ہیں، اولاً یہ دیکھ لیا جائے کہ وہ اللہ رسول کو ناراض کرنے والا معاملہ تو نہیں۔ اگر شرعاً اس کام کی یا اس شے کی یا اس منصب کی طلب اور جستجو جائز ہے تو بالکل کرے، اور صرف خواہش ہی نہ کرتا رہے، صرف خیال ہی میں اس کے بارے میں نہ سوچتا رہے، بلکہ اس کے لیے عملی طور پر کوئی اقدام کرے، کوشش کرے، اور عالم اسباب کے اعتبار سے اس چیز تک یا اس منزل تک پہنچنے کا جو راستہ ہے انسان اس کو اختیار کرے۔ تو کہنے والے نے کہا کہ من طلب شیئن، جو شخص کسی چیز کی طلب کرتا ہے، وجدہ، اور اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے، تو وجدہ، ایک نہ ایک دن اس چیز کو پا لیتا ہے۔ دوسری مثال، من کرع البابا، جو شخص دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، ولجا، اور مسلسل کھٹکھٹاتا ہی رہتا ہے، ولجا، تو وہ ایک نہ ایک دن اس دروازے سے داخل ہو جاتا ہے۔ تو انسان کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ انسان کوئی بھی کام کرتا ہے تو شروع میں بعض اوقات رکاوٹیں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، اور انسان ان آزمائشوں کو دیکھتے ہوئے اپنی ترقی کے سفر کو روک دیتا ہے۔ تو ہمیں آگے بڑھنا چاہیے اور ان آزمائشوں کو عبور کر کے اپنی منزل کو پانے کے لیے سرگرم اور کوشاں رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض اوقات انسان کا مقصد اور اس کی منزل اور اس کی سوچ
وہ بڑی ہوتی ہے لیکن اس کے لیے کام کرنے محنت کرنے کا جذبہ نہیں ہوتا۔ تو یاد رکھیں جو کامیابی ہوتی ہے یا بڑا منصب ہوتا ہے، لوگ نام کماتے ہیں، تو یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے کہ انسان کو مل جائے۔ رب تبارک و تعالیٰ جس پر فضل فرمانا چاہے تو بغیر محنت کے بھی اس کو بڑا منصب عطا فرما سکتا ہے، لیکن عالم اسباب کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں تو انسان کوشش کے ذریعے ہی کوئی منزل پاتا ہے، نام کماتا ہے اور راحت اور آسانی کو پاتا ہے۔ تو ترقی کا، کامیابی کا سفر جو ہے یہ مشقتوں سے تعبیر ہے۔ انسان بڑی مشقتیں، قربانیاں دے کر اپنے منزل مقصود تک پہنچتا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی ایک میرے پاس مقولہ موجود ہے، آپ کی ترغیب کے لیے بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ انسان کو خواہش ہوتی ہے بڑا نام کمانے اور بڑا مقصد پانے کی، ایک کامیابی کو پانے کی، لیکن اس کے لیے انسان کوشش کرنے سے کتراتا ہے۔ تو جتنا بڑا مقصد ہوتا ہے اس کے لیے کوشش بھی اتنی ہی ہوتی ہے، سنجیدگی بھی اتنی ہوتی ہے اور مستقل مزاجی بھی اسی قدر مضبوط ہوتی ہے۔ چنانچہ کسی نے کہا بڑا پیارا انداز اختیار کرتے ہوئے کہ خزائن المننی علی قناطر المحن، یعنی بخشش اور احسانوں کے خزانے آزمائشوں کے پل سے گزر کر ہی حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ تو آزمائشیں، مشقتیں انسان جھیل کر اور ٹھوکریں کھا کھا کر ہی اپنی منزل کو پہنچتا ہے۔ تو ہماری ترقی کی راہ میں آنے والی جو ابتدائی رکاوٹیں ہوتی ہیں ان سے گھبرانا نہیں چاہیے اور اپنی ترقی کا سفر جاری رکھنا چاہیے اور وقت کا اچھا استعمال کرنا چاہیے۔ اگر وقت کا اچھا استعمال کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہمارے وقت میں برکت بھی ہوگی اور زندگی کے مقصد کو ہم اچھے انداز میں نبھانے والے بھی بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت بھی عطا فرمائے اور قرآن مجید کی تلاوت، دینی کتب کے مطالعے، علوم شرعیہ سیکھنے، اپنے دین اور دنیا کو سنوارنے والے کام اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔